الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 تا 53 کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، گزشتہ آیات سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ اس کائنات کو ایک ہی ہستی نے تخلیق کیا ہے۔ سائنس بگ بینگ کو دنیا کا آغاز تسلیم کر چکی ہے، لیکن وہ یہ جواب دینے سے ابھی تک قاصر ہے کہ اس بگ بینگ بڑے دھماکے میں بارود کون سا استعمال ہوا اور دھماکے کرنے والا کون تھا۔ اس عقدے کو مالک و خالق کائنات کی تعلیمات ہی حل کر سکتی ہیں کہ اس کائنات کو اسی ایک ہستی نے تخلیق کیا ہے، وہی بلا شرکت غیر اس کائنات کا مالک ہے، اور پھر وہی اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، ریگولیٹ کر رہا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نظریے کی معرفت حاصل کرے اور پھر اللہ کے احکام و قوانین کی بجا آوری اور فرما برداری میں مصروف ہو جائے۔ ان فلسفے و نظریات اور احکام و قوانین سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعبہ رسالت مقرر کیا۔ تو بعض لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے سمجھانے پر حق بات کو قبول کر لیا، اور بعض نے جھٹلایا اور جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اور اختیار کیے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہمیں ہماری مرضی کے معجزات دکھائیں، تب ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے۔ تو اس پر اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ جو آپ سے فرمائشی معجزات طلب کر رہے ہیں، ان سے یہ کہیے کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی ان تمام باتوں میں سے میں نے ایک بھی دعویٰ نہیں کیا، اور کسی بھی شخص سے دعویٰ کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو جو دعویٰ میں کر رہا ہوں، جس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس کی طرف تم توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ یہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں خود بھی اس وحی کے مطابق عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی تلقین کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اس لیے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات اور رہنمائی کا پابند ہوں، جبکہ تم مجھ سے وہ مطالبات کر رہے ہو جو رب کائنات کے قبضہ قدرت میں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اندھے نہ بنو، بلکہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو اور غور و فکر کرو، تو قبول حق کا راستہ نکل آئے گا اور تمہارے اعتراضات و اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی اگر تم ان دلائل میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کر دو گے تو یہ مضامین بآسانی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ اندھا ہی رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے حق کے بارے میں آنکھیں بند کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں زیادہ وقت ضائع مت کیجیے، بلکہ ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو آخرت کے قائل ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب قرآن سنایا جائے گا تو قوی امید ہے اثر انداز ہوگا، اور آخرت کے بارے میں جو غلط فہمی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا اگلی آیت میں اسی عنوان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجئے جن کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قوی امید ہے کہ ان پر قرآنی مضامین اثر انداز ہوں گے۔ البتہ ایسے لوگ جو آخرت کے قائل تو ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں،
ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیجئے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا ان کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ تو جب یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں، یعنی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں اور متقین کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ اب اگلی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقین کو اپنے قریب کیجئے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یہاں صبح و شام سے ہر وقت مراد ہے، یعنی ہر وقت اسی کی پکار، عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ آگے فرمایا یریدون وجہہ، اسی اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ممانعت اس وقت نازل ہوئی جب مالدار متکبر سرداران قریش نے مطالبہ کیا کہ آپ غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھائیے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اچھا، اس صورتحال اور عنوان کو سمجھنے کے لیے پہلے مختصراً تمہیدی گفتگو سماعت فرما لیجیے۔ اس عنوان کے حوالے سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کی عزت و ذلت کا معیار کیا ہے؟ کس بنیاد پر کسی کو باعزت اور کامیاب سمجھا جائے گا اور کس بنیاد پر کوئی ذلیل اور رذیل شمار ہوگا؟ دیکھیے، بنیادی سوچ اور نظریے سے عزت و ذلت کے معیار بدل جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی بنیادی سوچ و مقصد آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو آخرت کے لیے تو ایمانیات کے بعد اعمال صالح اور اخلاق حسنہ درکار ہے، تو ایسے لوگوں کے نزدیک عزت و ذلت کا معیار اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور تقوی ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اچھا، اس سوچ کے برعکس جن لوگوں کی سوچ اور نظریہ یہ ہے کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، سوشل اینیمل، ایسے لوگوں کا مقصد زندگی حیوانی جذبات کی تکمیل کرنا بن جاتا ہے۔ ان کے نزدیک عزت و ذلت کا معیار یہ ہوگا کہ یہ ان لوگوں کو باعزت سمجھیں گے جن کے پاس دنیاوی وسائل زیادہ ہوں گے، اور ان کے نزدیک وہی اعمال و اخلاق اچھے ہوں گے جن کے ذریعے حیوانی داعیات پورے ہو سکیں۔ قوم نوح نے اسی معیار کی بنیاد پر مفلس لوگوں کو حقیر و ذلیل شمار کیا تھا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیرے اتباع کرنے والے تو رذیل لوگ ہیں؟ تو انہوں نے غریب لوگوں کو رذیل شمار کیا۔ ہم باعزت لوگ ان میں کیسے شامل ہو جائیں؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 110 ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ غریب لوگ کیا کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جواب دے کر نوح علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ عزت و ذلت کا معیار دنیاوی وسائل پر نہیں بلکہ اعمال و اخلاق پر ہے۔ تو باعزت وہی ہوگا جس کے اعمال و اخلاق درست ہو، خواہ وہ مالدار ہو یا مفلس ہو۔ بس یہی وہ صورتحال تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ابتدائی متبعین غریب صحابہ کو پیش آئی۔ جب متکبر و مالدار سرداران قریش نے غریب صحابہ کو حقیر سمجھتے ہوئے ابو طالب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیجئے، تب ہم بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے۔ اس پر یہ مذکورہ آیات کے ذریعے اللہ نے ممانعت نازل فرمائی کہ آپ ایسے لوگوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آگے فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب میں سے کچھ بھی آپ کے ذمے نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان کے ذمہ کچھ ہے۔ یہ بھی ایک قانون بیان کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ تو ایسی تدبیریں تو آپ تب اختیار کریں جو ہم نے آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہو کہ ان کا ایمان لانا ضروری ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم آپ سے باز پرس کریں گے۔ لہٰذا جب آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہی نہیں ہے تو مشرکین کی خاطر غربائے مسلمین کو مجلس سے اٹھانا کھلی انصافی ہوگی۔
اس لیے آیت کے آخری حصے میں فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس اگر آپ ان کو نکالیں گے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے، یعنی یہ فیصلہ نامناسب ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت خود فرمائی ہے اور پوری امت کے لیے کامل نمونہ فراہم کر دیا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو آزمایا ہے بعض کے ذریعے، یعنی بعض کو ہم نے مالدار بنایا اور بعض کو مفلس بنایا۔ اس سے اللہ کا مقصود آزمائش کرنا ہے، نہ کہ یہ عزت و ذلت کا معیار ہے۔ اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا وہ اللہ آگے ذکر کر رہے ہیں، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا، اس آزمائش کا انجام یہ ہوا کہ وہ کہنے لگے کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کر دیا ہے، یعنی ہم میں سے ان مفلس لوگوں کو دین اسلام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری دنیاوی مالداری و خوشحالی اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، لہذا دین اسلام کوئی فضل و انعام ہوتا نا تو اس کے مستحق بھی ہم ہی ہوتے۔ اللہ پاک نے اس کا آگے جواب دیا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے، یعنی خوب جانتا ہے۔ تم اللہ کی کثیر نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، اور ان مفلس لوگوں کے پاس میری نعمتیں کم ہونے کے باوجود یہ میرے شکر گزار اور فرمانبردار ہیں، لہٰذا یہی فضیلت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔